سے پہلے جو تھا وہ لینٹ سیزن تھا، روزوں کا سیزن تھا۔ ابھی 4 اپریل سے جس دن ہم نے عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کیا، اس دن سے لے کر 40 دن تک اور پھر آگے 50ویں دن تک ہم عید قیامت المسیح کے سیزن کے اندر چلتے رہیں گے۔ بائبل مقدس کا ترجمہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ دکھ سہنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بہت سے ثبوتوں کے ساتھ زندہ ظاہر کیا۔ مختلف لوگوں پر اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا رہا، اپنے رسولوں پر، اپنے شاگردوں پر، مقدس عورتوں پر، اور بیک وقت ایک وقت میں 500 سے زیادہ لوگوں پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ ہاللیلویہ! یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ ایک وقت میں 500 سے بھی زیادہ، اور آج دنیا کی آبادی تقریباً 7.5 ارب ہے۔ وہ ہمارا خدا جو زندہ ہے وہ 7.5 ارب لوگوں کے درمیان ایک وقت میں حاضر ہونے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ رات کو تقریباً 2:15 بجے کا ٹائم تھا، میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا خادمین کے درمیان، ایک خادم تھا اور خیر قوم کا ٹاپک تھا یسوع مسیح کا مقدمہ۔ میں جب پہلے دیکھ رہا تھا، میں فیل کر رہا ہوں کہ میں تو بائبل اسٹڈی کر رہا تھا، یہ میں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ میں غور کر رہا ہوں شاید یہ میرا دھیان ہٹانے کے لیے، لیکن میں دیکھ رہا تقریباً 2.25 گھنٹے کا وہ ڈیبیٹ تھی، مناظرہ تھا۔ تو اس مناظرے کے اندر جو سوالات اٹھائے گئے یہ تھے کہ کیا یسوع مسیح کا جو مقدمہ ہے وہ سیاسی تھا یا وہ روحانی تھا؟ پھر کوشچن اور تھا کہ یسوع مسیح کا یہ جو مقدمہ ہے یہ سارا فرضی ہے۔ اور بہت سارے کوشچنز شخص نے جو کمپیٹیٹر تھا اس نے جو ہے وہ اٹھائے۔ منصور خادم نے بڑا زبردست خادم تھا اور وہ ہے بھی، اس نے مہارت خدا نے سے خاص ہوئی، اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ڈبیٹ کو جو ہے وہ حصہ لیا اور جواب دیا۔ انڈیا کے اندر سے بھی لوگ انوالو تھے، آن لائن تھے، اور بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے اس خاتم کو۔ اور مجھے اس بات کا بعد میں پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو قومیں ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے مصلوبیت کے تعلق سے انکاری ہے۔ انکاری کیوں ہے؟ کیونکہ جو شخص مسیح کے کفارہ کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ اپنی نجات، اپنی زندگی کا وارث وہی ہے۔ آئے ہم دیکھیں آج خدا کے کلام سے نکالی میرے ساتھ رومیو کے نام پولس رسول کا تھا اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات کے ہم تلاوت۔ سارے جو بائبل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس خدا کا کلام ہے، ہاں جی، جماعت میں سے آزادی ہے، کلیسیا میں کوئی بھی کلام کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جی، پولس رسول کا رومیو کے نام بخار اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات کی ہم تلاوت۔ اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے،
جس کا اس نے بیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ آمین آمین۔ نام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ آمین۔ سو پولس رسول کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں اور یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں، اس خوشخبری کے لیے جو خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی کہ جسم کے اعتبار سے بدن کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل میں سے تھا، لیکن کس کی پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم نے جب لاسٹ فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے کو ہم نے جب ساتواں کلمہ سنا لوکا کی انجیل کے اندر اس کے 23ویں باب اور اس کے 45ویں آیت میں جب یسوع مسیح نے یہ کہہ کر بڑی بلند آواز کے ساتھ کہ باپ میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ بدن کے اعتبار سے وہ مارا گیا، وہ مر گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ ہے۔ مسیح کیا ہے؟ پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مسیح روح ہے، خدا روح ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جو روح ہے اس نے بدن اختیار کیا ہے، بشریت کے اندر آیا ہے، اور بدن کیسے؟ جس طرح سے ہم کوٹ پہنتے ہیں، کوٹ اپنے اوپر پہنتے ہیں تو اس طرح سے ہم کوٹ پہن لیتے ہیں، اسی طرح مسیح جو ازل سے ہے، ازلی خدا ہے، اس نے بشریت کو پہنا اور انسان پر کرا۔ بدن کے لحاظ سے اس نے سب گناہوں کو، تمام بنی انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہے۔ بدن کے اعتبار سے مارا گیا ہے، کوٹا گیا ہے، ستایا گیا ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے وہ زندہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے پہلے پترس اس کے 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر بھی اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ کوئی شخص نہیں، اور آج بھی نہیں ہے، کوئی شخص نہیں تھا، سب کے منہ بند ہو گئے، سب شرمندہ ہو گئے، اس بات کو سن کر کہ جواب نہیں دے سکتے، سوچنا شروع کر دیا، ذہنوں کے اندر دہرانا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا ذہنوں کے اندر کہ کہاں پر کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں پر کوئی غلطی، کیونکہ وہ انسان کی نسل میں سے نہیں، وہ انسانی ارادہ سے پیدا نہیں ہوا، وہ خدا کی روح کی قدرت سے۔ اور میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یسوع مسیح کا مطلب یہوہ ہے، یہوہ کا مطلب یہوہ سیو، یہوہ نجات دیتا ہے، یہوہ بچاتا ہے، اور جیسس کرائسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح بچاتا ہے، نجات دیتا ہے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ ان کو ان کے گناہوں سے بچائے۔ خدا کا بیٹا دنیا میں انسان بن کر اس لیے آیا تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے بدن پر دے، ان کا کفارہ دے اور ان کو اپنی مخلصی عنایت کرے۔ میرا یہ ایمان ہے میرے سب گناہ
یسوع مسیح کے بیشمار لہو سے دھل گئے. مسیح نے اپنے بیشمار بے لہو سے مجھے دھو کر برف کی مانند سفید اون کی مانند اجلا کیا ہے. اب میں گنہگار نہیں ہوں بلکہ میں راست باز ہوں, کیونکہ مسیح کی راست بازی میری زندگی کے اندر, مسیح کا روح میری زندگی کے اندر ہے, اور خدا کا شکر کرتا ہوں ہم سب کو اس نے اپنے لہو سے دھو کر پاک و صاف. ہمیں آج کلیسیا کے اندر ایسے گیت گانے کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم پاپی مہان ہیں, ہم زانی ہیں, ہم بڑے گنہگار ہیں. ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر گیتوں کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے. ہم گیتوں کے اندر ہم کچھ بھی بول رہے ہیں, گیتوں کی صورت نہیں ہے, ویسے ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اب یہ اقرار نہیں کرنا کہ we are sinners, ہم نے یہ اقرار کرنا we are victorious, we are righteous, ہم راست باز ہیں, ہم فتح مند لوگ ہیں, ہم زوراور ہیں. اور بائبل کہتی ہے اگر کوئی کمزور ہے تو وہ یہ کہے کہ میں زوراور ہوں, یہ اس کا اقرار ہے. اور بائبل ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اقرار ہم اچھا کریں. سو یسوع مسیح مر گیا ہمارے گناہوں کے سبب سے, دفن کیا گیا, اور تیسرے روز بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے موت پر, قبر پر فتح پائی ہے. مسیح سے پہلے جس نبی نے ہوش کے لیے نبوت کی تھی کہ وہ وقت آئے گا جب موت کا ڈنگ توڑا جائے گا, موت کو شکست دی جائے گی, اور پھر یہ نعرہ لگے گا کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, اے موت تیری فتح کہاں رہی. اور پہلے کرنتیوں کے اندر اس کے 15 باب کے اندر آ کر خدا کا بندہ پالوس رسول اس پروفیسی کو پورا ہوتے ہوئے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تب پھر یہ آواز آئی کہ موت تیرا ڈنگ تھا. موت فتح کا لقمہ بن گئی ہے میرے عزیزو. اب موت کا ہماری زندگیوں پر, ہمارے خاندانوں پر کوئی اختیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا اپنے بندہ یوحنا سے, دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں یوحنا میرے پاس ہیں, موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. آئیں ہم ایک اور حوالہ کی تلاوت. افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر ہم 23ویں آیت تک ہم پڑھیں. نکالیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے. افسیوں پہلا باب اور اس کی 19 سے 23. کوئی بھی بلند آواز کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے. افسیوں پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے, ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے, اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا, اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا, جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا, اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا, اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے. آمین آمین. پریز گاڈ. سو اس کو بڑی قدرت کے ساتھ خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے. پطرس رسول جب واز کر رہا تھا تو اس نے کہا جب خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. اس سے پہلے نہیں تھا. جب مردوں میں سے چلایا گیا, جب مردوں میں سے زندہ کیا گیا, تو تب خدا نے یہوہ نے اپنے بیٹے کو خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. خداوند کے دو مطلب ہیں. خداوند کا ایک مطلب مالک ہے, آقا. سو اس نے اسے سب کا مالک, سب چیزیں, حکومتیں, اختیارات, فرشتے سب مسیح کے پاؤں کے نیچے کر دی گئی ہیں. سب چیزوں سے بھر کر اسے سربلندی یہوہ باپ نے بخشی ہے.
اور اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے قدوس نام کے آگے جھکے اور ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ وہ خداوند مالک اس لیے ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ دنیا کے سارے بادشاہ ہیں، لیکن انہوں نے ایک جو دشمن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے وہ موت دی۔ لیکن یہ خدا کا بیٹا جو آیا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ بنا ہے، اس نے موت کو کچلا ہے، اس نے موت کے ڈنگ کو توڑا ہے اور موت پر فتح پائی ہے۔ اور اسی سبب سے پطرس کہتا ہے خداوند نے، یہوہ نے اسے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ مسیح کا مطلب انائٹڈ ون، ایک خاص کام کے لیے مخصوص کیا، جس کے حق میں یسایہ 61 کے اندر نبوت کی گئی ہے، اور لوکا کے انجیل کے اندر اس کے 4 باب میں آ کر مسیح نے اس پروفیسی کو بیان کیا کہ وہ نبوت جو یسایہ نبی نے کی تھی وہ میرے حق میں کی تھی، اور آج وہ نبوت پوری ہو گئی۔ لوگ حیران ہوں گے، لوگ ایک دم سے پریشان ہوں گے۔ کلیسیا کے اندر، ہیکل کے اندر، سیناگوگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ یسایہ نبی نے جو نبوت کی تھی، یہ شخص ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس نے تلاوت کی ہے یسایہ میں سے اور کہا کہ آج نبوت پوری ہو گئی ہے۔ یعنی وہ شخص، وہ مسیح جو آنے والا ہے، جس کے انتظار کے اندر نبی اور ابراہیم منتظر تھا، یہ کہتا ہے کہ پوری ہو گئی ہے۔ مسیح جب اس نے موت کو شکست دی ہے، موت کو کچلا ہے، دشمن کو رنگیتا ہے، تو موت اور عالم ارواح کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اور موت کو بھی شکست دی گئی ہے۔ تب وہ بادشاہوں کا بادشاہ بنا ہے، وہ خداوند ٹھہرا ہے، وہ مسیح ٹھہرا ہے، کیونکہ سب چیزوں کو اس نے پورا کیا ہے۔ شریعت کی تمام لوازمات کو، خدا کے تمام انصاف کے تقاضوں کو اس نے صلیب کے اوپر پورا کیا ہے، اور صلیب وہ مقام ہے جہاں پر خدا کا انصاف نظر آتا ہے اور خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ اگر خدا انسانوں کا انصاف کرے، اگر خدا انسانوں کا انصاف کرے تو پھر اس کی محبت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی کہ خدا محبت ہے، اور اگر خدا محبت کے سبب سے معاف کر دے تو پھر اس کا انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب انصاف بھی ضروری ہے، اور یہ خدا کی جبلت ہے کہ خدا انصاف کرتا ہے، اور محبت بھی ضروری ہے۔ مسیح یسوع کے اوپر دنیا کے بنی ہوئے انسان کے گناہوں کو جب اس نے ڈالا ہے، لاتا ہے، تو یہ خدا کے انصاف ہے۔ اچھا مسیح یہ کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر، تو یہ اس کی محبت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ محبت کے سبب سے کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ محبت کے عوض کیا جا رہا ہے، یہ قیمت محبت کے عوض ادا کی گئی ہے۔ آج ہمیں اس بات پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے نجات اپنی دینداری کے سبب سے پائی ہے، ہم نے نجات اپنے اچھے کاموں کے سبب سے پائے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بڑی اچھی جو سوسائٹی کے اندر تعلق رکھتا ہوں، میرے دوست بڑے نیک ہیں، میں بہت نیک ہوں، میں ہدیے دیتا ہوں، میں دہیکی دیتا ہوں، میں سخاوت کرتا ہوں، میں بھلائی کے کام کرتا ہوں، میں یتیم خانوں کے اندر ہدیے بیچتا ہوں۔ اس سبب سے ہم نے نجات نہیں پائی۔ میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہم نے نجات پائی ہے تو خدا کی محبت کے سبب سے، خدا کے اس ابدی فضل کے سبب سے جو اس نے اپنے بیٹے ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ یاد رکھیں، پولس کہتا ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہمارا ایمان لانا اور منادی کرنا بے فائدہ تھا۔ اگر مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا، میرے عزیزو، اگر ہم اس بات پر ایمان نہ رکھیں، اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان نہیں رکھتا
کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا، دفن ہوا اور تیسرے روز اپنے فرمان الہی کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، وہ مسیحی نہیں ہے۔ اور مسیحیت اس کے بغیر ناممکن ہے، کفارے کے بغیر، کفارے کے بغیر، ریزورکشن کے بغیر، جی اٹھنے کے بغیر مسیحیت نامکمل ہے۔ ہمارا نجات یافتانہ نامکمل ہے۔ ہم نجات اسی سبب سے پاتے ہیں کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے روز بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، پھر ہماری نجات مکمل ہے، پھر کرسچینٹی مکمل ہے، پھر خدا کی جی اٹھنے کی قدرت ہمارے بدنوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر کام کرتی ہے۔ اس قدرت کی تصویر دیکھیں، اسے موت بھی اپنے قبضہ کے اندر نہیں رکھ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکیزگی کی روح کے، اور موت کس پر غالب آتی ہے؟ گناہ پر غالب آتی ہے۔ لیکن مسیح کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، مسیح کی ذات اقدس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا۔ جتنے نبی آئے، جتنے بھی لوگ آئے، گناہ کے سبب سے موت ان پر غالب آئی ہے، موت کے قبضہ کے نیچے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے آدم سے لے کر موسیٰ تک موت ان پر بادشاہی کرتی رہی، آگے بھی بادشاہی کرتی رہی ہے، لیکن اس بادشاہی کو ختم خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کیا ہے، جب تیسرے روز اپنے قول کے موافق، اپنے فرمان الہی کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی تصدیق ہے کہ اس نے موت کو شکست دی، موت کو کچلا ہے اور زندہ ہوا۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں اس بات کا ہر وقت اقرار کرتے رہنا چاہیے کہ مسیح میرے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مسیح زندہ ہے، زندہ مسیح ہمارا ایمان کا پانی اور کامل کرنے والا زندہ خدا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، مایوسیاں، پریشانیاں، دکھ آتے ہیں، یاد رکھیں خدا ہمارے ساتھ، اور خدا جس نے یہ وعدہ کیے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہم حالات کے سبب سے نڈھال ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، رشتہ دار بھی جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو ہم اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہے۔ مسیح نے جب ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ ہم بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن وہ بے وفا نہیں ہوتا بلکہ وہ وفادار ہے۔ ہمیں مسیح کے ساتھ وفادار رہنا ہے، مسیح کے بغیر، اس کے کفارے کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ اس کے جی اٹھنے کی قدرت آج ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس مقاشمے کو لیں اور زوراور ہو جائیں۔ ریزورکشن، فرشتوں نے آ کر گواہی دی ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ He is risen، وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ زندہ ہے۔ ریزن کرائسٹ، زندہ مسیح آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ 40 دن تک مسیح جس دن زندہ ہوا، اس کے 40 دن تک اپنے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ ظاہر کرتا رہا۔ لوگ اس بات کی گواہی دیں، اس بات کی تصدیق کریں کہ وہ زندہ ہے، جو کچھ اس نے کہا تھا اس نے پورا کیا ہے۔ دشمن کی یہ چال ہے
کہ اس بات کا انکار کیا جائے کہ وہ مصلوب نہیں ہوا، اس نے بنی انسان کا کفارہ نہیں کیا. لیکن بائبل مقدس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ معتبر ہے. آسمان اور زمین ٹال جائیں گے لیکن نہ تو شریعت کی باتیں ٹلیں گی اور نہ مسیح کی کلام کی باتیں ٹلیں گی. شریعت کے ہاتھ میں، توریت کے ہاتھ میں نہیں کہ آسمان اور زمین ٹال جائیں گے، لیکن توریت کا ایک نقطہ ہرگز نہ ٹلے گا. اور مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹال جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. توریت اور مسیح کا کلام ایک ہی ہے، مسیح کا کلام ہے. وہ مسیح کے ظہور سے پہلے، بشریت سے پہلے کیا گیا. اور مسیح جب انسان بن کر ہے تو پھر بشریت کے اندر کلام کیا جا رہا ہے. آئے میرے عزیزو، ہم اپنے قدموں پر ہم خوشی منائیں کیونکہ ہمارا فرزا قربان ہو اور اس نے قربان ہو کر ہمیں اپنی زندگی بخشی ہے. اب ہمیں مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی، فکروں کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات پر ایمان رکھیں کہ وہ ہماری فکر کرتا ہے اور اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے وسیلہ سے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے. جس نے ہماری نجات کے لیے اپنی جان دے دی ہے، کیا وہ ہماری خاندانی مالی ضرورتوں کو پورا نہ کرے گا؟ آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کو ٹھوکیں. سب بیٹیاں، سب بہنیں، بزرگ، بچے، نوجوان اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کر رہے ہیں. He is risen. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. زندہ مسیح ہمارے درمیان موجود ہے، تخت نشین ہے. متی کی انجیل اس کے 18 باب اس کی 20 آیت کے اندر زندہ مسیح نے یہ